اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے عنوان پر مستقل سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کی سمت جو محاضرہ چل رہا ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کا آج 18واں دن ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مختلف موضوعات سے گزرتے ہوئے اب ہم اختتام کے قریب ہیں، اور اس میں آج کا عنوان ہم لوگوں نے یہ لیے لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا وہ بچوں کے ساتھ کیسا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ اور جو سلوک بچوں کے ساتھ تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم عنوان ہے کہ ایک نبی آخر الزماں، سردار انبیاء، جس کے سر پہ ہزاروں ذمہ داریوں کا بوجھ، ایمان سے لے کر کے پوری اسلامی نظام حکومت کو ترویج دینے کی ذمہ داری، اس کے باوجود بھی آپ نے بچوں کے ساتھ بچوں کی سائیکالوجی اور بچوں کی مینٹالٹی اور بچوں کی فہم اور سوچ کے اعتبار سے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت بھی ہے اور بہت بڑی نصیحت بھی ہے۔ اگر اس کو ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو ریئلائز کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بہت ساری جو دشواریاں ہمارے بچوں میں آ رہی ہیں، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا محو ہو چکے ہیں، اتنا گم ہو چکے ہیں کہ ہم سے ہمارے بچوں کا بچپن چھن چکا ہے۔ کبھی ان کی دیکھ ریکھ، ان کی زندگی کے معاملات کو صحیح کرنے کی ذمہ داریوں کے چکر میں ہم اپنے آپ کو کمائی کی مشین سمجھ چکے ہیں کہ کما کر کے بس گھر بھر دو، بچوں کے لیے مستقبل کا محل تعمیر کر دو، اور اس کے بعد وہ بچے جانے اور ان کی زندگی جانے۔ کبھی کبھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا بچہ کب ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہو گیا، اور اچانک خیال آتا ہے کہ ارے میرا بچہ تو بڑا ہو گیا۔ زندگی کی دوڑ اور زندگی کی تنگیوں میں ہم اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کے تحت بچوں کا بچپن ہم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر بچے کو آگے سے آگے پہنچانے کے لیے اکیڈمکس میں اور نظام میں اتنا محو کر دیتے، اتنا گھسا دیتے ہیں ہم کہ وہ بچے خود اپنے بچپن سے عاری ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ ہی کیا جو شرارت نہ کرے، وہ بچہ ہی کیا جو ضد نہ کرے، وہ بچہ ہی کیا جس کے ذریعے سے بیوقوفی والی حرکتیں نہ سامنے آئیں۔ اگر بچپن میں وہ سنجیدگی آنے لگی تو پھر سبھی بچوں میں اگر یہ نظام آنے لگے تو پھر وہ یاد رکھ لینا چاہیے قرآن مجید کی آیت یوم یجعل الولدان شیبا، کہ قرب قیامت اور قیامت کی نشانیوں میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ بچپنا گم ہو جائے گا اور بچے جو ہیں بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو حولناکی قیامت کی بتائی گئی ہے، مگر ان حولناکیوں کے تہ میں جھانک کر کے دیکھا جائے، کھوتا ہوا بچپن نظر آ رہا ہے کہ جس عمر تک بچے بچپنی کی حرکت کرتے تھے اور انہیں دیکھ کر کے، ان کی بچکانہ حرکتوں کو دیکھ کر کے انسان کی تھکاوٹیں دور ہو جایا کرتی تھی، وہ بچپن کی عمر میں بڑوں کی باتیں کرنے لگے۔ آئیے اس اسوے کو دیکھیں، اس طریقے کو دیکھیں اور اس سیرت کو دیکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک اور معاملہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا میدان بھی ہے، اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ اسے پڑھیں تو ہمارے سامنے ایک بہترین ایک شکل اور ایک صورت بن کر کے آتی ہے کہ ہمارا معاملہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ اس میں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی۔ ترمذی کی یہ حدیث بہت مشہور ہے اور اس بارے میں سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ حقوق کے معاملے میں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، اور کہیں کہیں روایت اس انداز سے بھی ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک کلید کی حیثیت رکھتی ہے جس سے چھوٹے اور بڑوں کے حقوق کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ اس حدیث کو دیکھیں تو یہ حدیث سائیکالوجی اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی نظریات میں کچھ نظریات ایسے پڑھائے جاتے ہیں، ان نظریات کے اندر جہاں بتایا جاتا ہے ٹرانزیکشن انالیسس کے نام سے ایک باقاعدہ ایک نظریہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس ٹرانزیکشنل انالیسس میں اس بات کو پیش کیا جاتا ہے جس کا موجد اس وقت ایرک برن کہا جاتا ہے۔ ایرک برن ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر تھا، اور اس نے ایک مریض کو ایگزامن کیا، اور وہ مریض پیشے سے وکیل تھا۔ وکالت والے شعبے کا جو وکیل تھا اور شخص تھا، آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کتنا پڑھا لکھا شخص ہوگا، کتنا تجربہ کار شخص ہوگا۔ اس نے کنسلٹ کیا، مشورہ کیا ایرک برن سے، آپ سرچ کریں تو ایرک برن کے نام سے ٹرانزیکشنل انالیسس کے نام سے پوری نظریات مل جائیں گے۔
اس نے آ کر کے اپنا مرض یہ پیش کیا کہ مجھے رہتے رہتے میرے اندر بچپنا ایک سوار ہوتا ہے، اور اس بچپنے کی تسکین کرنے کے واسطے میں نے اپنے آفس کے پاس ایک کمرہ بنا رکھا ہے جہاں پر میں نے بچوں کے کھلونے رکھ رکھے ہیں، اور میں جا کے اسے کھیلتا ہوں تو مجھے تسکین مل جاتی۔ اس نے اس کو ایگزامن کرنے کے بعد اور اپنے تجربات کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچا کہ ہر انسان اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر 3 اسٹیجز سے گزرتا ہے۔ یہ سمجھے اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو تھا یہ کتنا عظیم الشان معاملہ تھا۔ کسی بھی مرحلے پر، چاہے وہ 4 سال کا بچہ ہو یا 40 سال کا اڈلٹ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، اپنی زندگی میں ایک 80 سال کا بھی شخص اڈلٹ بھی بن سکتا ہے، چائلڈ بھی بن سکتا ہے۔ ایک 4 سال کا بچہ اڈلٹ بھی بن سکتا ہے، چائلڈ بھی بن سکتا ہے۔ اور یہ اسٹیجز زندگی میں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، مزاج کے اندر کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ نارمل طریقے پر، ایوریج طریقے پر ہر انسان کی زندگی میں یہ مرحلے کسی نہ کسی وقت پیش آتے ہیں۔ اور اس نے ان نظریات کو دیکھ کر کے یہ اپنا نتیجہ نکالا کہ جب ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، تو اگر یہ سمجھ جائیں کہ یہ کس اسٹیج سے بات کر رہا ہے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا اسٹیج کیا ہے، سامنے والے کا اسٹیج کیا ہے۔ اگر ہم اڈلٹ اسٹیج میں ہے، سامنے والا بھی اڈلٹ اسٹیج میں ہے تو معاملہ کلیئر ہے۔ ہمارا اگر چائلڈ اسٹیج ہے اور اوپر والے کا اڈلٹ اسٹیج ہے، پیرنٹ اسٹیج ہے، پیرنٹ اسٹیج، اڈلٹ اسٹیج، چائلڈ اسٹیج، پیرنٹ اسٹیج کے اندر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نیچے والے کا مقام ہوتا ہے التجا کرنا، التماس کرنا، ریکویسٹ کرنا، اوپر والے کا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ حکم دینا، کنٹرول کرنا۔ اگر یہ معلوم نہیں ہوا تو ڈائلیوشن ہو جاتا ہے اور انسان الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ یہ پورے نظریات کو آپ دیکھیں، غور کریں اور پھر حدیث کو سامنے رکھیں کہ معاملہ کوئی سا بھی ہو، اگر بات کرنے والا، اپنی بات کو پیش کرنے والا برحق ہے، وہ پیرنٹ اسٹیج سے بات کر رہا ہے، اور اگر ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا اسٹیج کم ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کو تعظیم دیں۔ ہمارا مقام اونچا ہے اور سامنے والے کا مقام نیچا ہے، سوچ کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر شفقت سے پیش آئیں۔ یہ حدیث ایک بہت بڑی کلید ہے جس میں صاف طور پر فلیس منا، جس کے اندر فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلیس منا کا مطلب کہ ہم سے مطلب ہی نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے بھی اس کے بارے میں کافی باتیں آئی تھی اس حدیث کے حوالے میں، جس میں نوجوانوں نے کہا تھا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اور کسی نے کہا تھا ہم روزہ رکھیں گے، کسی نے کہا تھا رات بھر ہم عبادت کریں گے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے دیکھو اور مجھے فالو کرو، اور جس نے میرے طریقے سے اپنے آپ کو ہٹایا تو مجھ سے نہیں ہے، فلیس منا۔ اس حدیث کے تناظر میں پچھلے ہفتے بھی بات آئی تھی۔ یہ بچوں کے معاملات کے تناظر میں بات ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کا جائزہ لے لیں تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں، صحابیات کو بھی ان کا مقام اور ان کا حق ادا کر رہے ہیں، باہر سے آئے ہوئے وفود سے بات کر رہے ہیں، دشمنوں کے میں گھرے ہوئے ہیں، منافقوں کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ بچوں کے لیے وقت دے رہے ہیں اور بچوں کے مربی۔ اور آج چائلڈ سائیکالوجی جاننے والا ہر شخص جانتا ہے، اور ایجوکیشن میں جو نرسری کلاس کے بچے ہیں زیادہ تر عورتوں کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ بچے کے جو ٹیچرز ہیں، ٹیچرز میں سے لیڈیز اور خواتین ہیں، وہ بچوں کی مزاج اور سائیکالوجی کے قریب ہوتی ہیں، وہ بچوں کے ساتھ اچھل کود بھی کر لیتی ہیں اور اپنے اندر عار محسوس نہیں کرتی، تو بچے ان سے زیادہ سیکھتے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں کے مربی تھے ان کے مزاج کے مطابق تھے، اور آپ سے زیادہ بچوں پر رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، عاطفت، ملاطفت، نرمی کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات سے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت بھی پیش فرمایا، اور مسلم کی یہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہے وہ تمام خیر سے محروم ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اپنی جاب کی الجھنوں سے جب واپس آتے ہیں، بچہ اپنی معصومیت کے ساتھ اگر ہمارے سامنے پانی کا گلاس گرا دے تو پانی کے گلاس کے ٹوٹنے پر ہم غور نہیں کرتے کہ گلاس 50 روپے کا آ سکتا ہے، مگر بچے کو چڑچڑا کر کے جو جواب دیتے ہیں اس کے مستقبل کو تو بھی توڑ دیتے۔ بڑے اسی لیے بنے ہیں کہ بڑے کا معاملہ ہی ہے کہ مزاج کو سنبھالے۔ اس بچے کو کیا معلوم کہ میرا باپ کن مصیبتوں سے نکل کر کے آیا ہے، کن مشکلوں سے نکل کر کے آیا ہے۔ اور اس جگہ پر دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے لیے سب سے بڑی ہے کہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ لفظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کا معاملہ یہ تھی کہ آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کیجئے۔ اتنی کڑھن تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم جو ہے اب جہنم کی آگ کے ایندھن میں گرے پڑے ہو اور میں تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کے کھینچے جا رہا ہوں۔ راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی تھی، رات بھر رویا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی
نرمی کا معاملہ یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ ہوتے تو اسی انداز کے ہو جایا کرتے تھے. بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ انکانشیسلی بچہ گزارتا ہے, بے شعوری اور بے خیالی کا زمانہ ہوتا ہے. اس زمانے میں بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں. آج ہم نے اپنے بچوں کو وقت دینا, رحم و کرم کا معاملہ چھوڑ دیا, تو انہوں نے دوستی تلاش لی اپنے کارٹونز کے اندر, موبائلوں کے اندر, اور ان کو دیکھ کر کے وہ کیریکٹر ان کے اوپر اتنا حاوی ہو گیا کہ بلا تکلف دھڑلے سے بچے جو ہیں یو آر بیڈ, اور آپ گندے ہیں اور آپ اچھے نہیں ہیں, یہ الفاظ استعمال کرنے لگے ہیں. اور ان الفاظ کو چھوٹے لفظ نہ سمجھا جائے, یہ مستقبل کی بہت بڑی خرابی کی تعبیر ہے. بچے انہی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اب قریب رکھتے ہیں. یہ جملے آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ سے اچھی تو ہماری ٹیچر ہیں, کیونکہ وہ قریب کرتی ہے, اور وہ قریب کرتی, وہ پروفیشنل قریب کرتی. لیکن ماں باپ جس انداز سے بچوں کو قریب کرنا چاہیے وہ ان کی زندگی کی مستقبل کی تعمیر کرنے کے لیے ہر معاملے میں حکم, ہر معاملے میں کنٹرولنگ, نرچرنگ کا نام اگر ختم ہو جائے تو پھر ہم سے بچے قریب نہیں ہو پائیں گے. تربیت کا جو حسین مرقع قربت اور انسیت سے ممکن ہے, ڈانٹ ڈپٹ سے ممکن نہیں ہے. اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن عمل رہا ہے کہ بچوں کو بالکل اپنے قریب رکھا, حتیٰ کہ بچوں کے کھیل کا بھی خیال رکھا. اور اس کی مثال آپ جانتے ہی ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت ہو کر کے آئی تھی, بچپنا ہی ان کا تھا, تو گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور اپنی سہیلیاں جب کھیلتی تھی, آپ جب آتے تو خیال رکھتے اس کا کہ ان کا کھیل ڈسٹرب نہ ہو. اگر کسی موقع پر بچے وہ نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی تکمیل کا خیال کرتے تھے, اور یہ مشہور بھی ہے. اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ کچھ آئیں گی. اب آپ دیکھیے ایک ایک کر کے کہ کس طرح سے آپ بچوں کا خیال رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے آ کر کے ولادت کی خوشخبری سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے, ایک تو خود ہی ان کو آزاد کر رکھا تھا, اپنی غلامی سے آزاد کر دیا تھا, اتنا خوش ہوئے کہ ان کو ایک اور غلام ان کو گفٹ میں دے دیا, ہدیے میں دے دیا. تو پتہ یہ چلا کہ اس موقع پر ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی منانے کے جو حدود ہیں اس میں ضرور خوشی منائے اور خوش رہے, نہ یہ کہ بچے اور بچی کی ولادت پر اپنے منہ بنا لے اور اپنے چہرے کو سیاہ کر لے. اور جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا, سورج گرہن بھی اس دن تھا, اور اس بات کو آپ نے واضح بھی کیا تھا کہ سورج گرہن ہمارے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ حدیث بھی ہے, اس سے بہت سارے مسائل بھی نکلتے ہیں. تو جب ان کا انتقال ہوا تو آپ بہت غمزدہ تھے, آنکھوں سے آنسو رواں تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تعجب خیز لہجے میں پوچھا, استفسار کیا, آپ اور رو رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا, ابن عوف یہ رحمت ہے, اور بلا شبہ آنسو بہ رہے ہیں, دل غمزدہ ہے, لیکن میں وہی بات کہوں گا, اس حالت میں بھی وہی بات کہوں گا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. پھر آپ نے فرمایا, ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں. بخاری میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح سے ایک بار نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز کی امامت کرتے تھے؟ فرض نماز کی امامت کرتے تھے. فرض نماز میں ہم کس انداز سے نماز ادا کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ عمل قلیل بھی نہ ہونے پائے تاکہ ہماری نماز پہ اثر نہ پڑے. اور یقیناً یہ بات ہے کہ عمل کثیر ہو گیا نماز میں تو نماز فاسد ہو جاتی. وہی عمل کثیر اور قلیل کا مطلب چھوٹا عمل بڑا عمل. مثال کے طور پر نماز میں ہم کھڑے ہیں, موبائل بجنے لگا, غلطی سے موبائل آن رہ گیا تھا, موبائل بجنے لگا اور ہمیں اندازہ ہے کہ سوئچ اور اسکرین کہاں پر ہے, ٹچ کر دیں گے تو بند ہو جائے گا, کیونکہ بجتا رہے گا. اگر میوزک ہے تو دوسروں کو تکلیف اور دشواری ہوگی, تو ہاتھ سے ہم نے یوں دبا دیا. یہ عمل قلیل ہے, نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن بار بار کرنے سے نماز مکروہ ہو جائے گی. ایک مرتبہ کر لیا مجبوری کی حالت میں تو اثر نہیں پڑے گا. لیکن اب موبائل نکالا جیب سے نکالا, دیکھا کس کی کال ہے اور باقاعدہ اسے کٹ کیا یا ریسیو کر کے پاکٹ میں ڈالا, یہ عمل کثیر ہے, نماز فاسد ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہے. تو ہم خیال رکھتے ہیں کہ عمل قلیل بھی ہم سے سرزد نہ ہو, ہماری آنکھیں بھی ادھر ادھر نہ جائیں. اور حضور امامت کر رہے ہیں, اور جو امام ہوتا ہے اس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کا اندازہ ہے. تو ایک بار حضور امامت فرما رہے تھے اور نماز کے دوران میں ایک سجدہ بڑا لمبا ہو گیا, طویل ہو گیا, اور جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ نے نماز میں ایک سجدہ بڑا طویل فرمایا, ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کوئی معاملہ پیش آ گیا یا آپ پہ وحی اتر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آیا تھا اور وحی بھی نہیں اتر رہی تھی, بلکہ میرا بیٹا یعنی نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میری پشت پہ سوار ہو گیا تھا آ کے. میں نے مناسب نہ سمجھا کہ بچہ آ کے میری پیٹھ پر کھیل رہا ہے. عام طور پر بچے گھوڑا بنا کے ہی کھیلا کرتے ہیں بڑوں کو. اپنی ضرورت کی تکمیل سے پہلے میں سجدہ ختم کر دوں, میں سجدہ ختم کر دوں گا تو بچہ مایوس ہو جائے گا. اس قدر بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ تھا کہ بچے اتنا زیادہ بے تکلف تھے اور فری تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت حسین نکل کر کے اپنے گھر سے آئے ہوں گے یا حضور کے حجرے سے نکل کر کے آئیں گے, اتنی عمر تو رہی ہوگی کہ جس میں آرام سے وہ چل سکے. 3 سال 3.5 سال 4 سال کے قریب کی عمر تو رہی ہوگی. اس عمر کے بھی بچے کو, اور آئے بھی ہوں گے تو ایسا نہیں کہ بالکل ادب کے ساتھ آئے ہوں گے, کہیں نہ کہیں اوپر سے کودتے پھانتے ہی وہ آئے ہوں گے اور آ کے پیٹھ پر سوار ہو گئے ہوں گے. نہ نماز ضائع ہوئی اور نہ فاسد ہوئی, اور نہ آپ نے کہا کہ میں نماز دہراتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سجدہ طویل کر دیا تھوڑا تاکہ حسین جو ہے اپنے سے خود سے اتر جائے. یہ اور اس طرح کی اور بھی مثال آپ دیکھیں. حضرت یعلا ابن مرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ ایک دعوت میں جا رہے تھے. اتفاق سے حضرت حسن گلی میں کھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہاتھ پھیلا دیا. اب جب ہاتھ پھیلاتے بچے نہیں آنا چاہتے تو کیا کرتے ہیں, کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں, اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے بھاگنے لگے, پکڑنے لگے جیسے بچے کو پکڑا جاتا ہے. یہ سب منظر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے سمجھ سکتے ہیں. آپ انہیں ہنساتے رہے, کھلاتے رہے, یہاں تک کہ پھر پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کر کے بوسہ دیا, اور پھر فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت رکھے گا اللہ ان سے محبت رکھے گا. ابن ماجہ بھی یہ حدیث سے, اس سے بھی کئی معاملات نکلتے. لیکن اس سے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ بات یہ سمجھنے کی کہ صحابہ کی اس جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں. ہم اور آپ جائیں تو وہ لباس اور وہ شیروانیاں اور وہ اپنا وقار اور چیزیں, بچہ کھیلتا بھی نظر آئے, یہاں کیا کر رہا ہے, چل گھر چل, چل گھر چل, نکل یہاں سے. یا بچہ آنا بھی چاہے تو اپنے لیے آر محسوس کرنے لگتے ہیں. مگر حضور نے صحابہ کی جماعت کو ایک طرف کیا اور ان کے ساتھ اچھل کود کرنے لگے. کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے. اقرا ابن حابس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے پیار کر رہے ہیں, انہیں چوم رہے ہیں, بوسہ دے رہے ہیں, اور دیکھ کر کے کہنے لگے کہ حضور میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے تو کبھی اس طرح کا چوما نہیں انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. بخاری کی حدیث ہے. ایک دفعہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے. ایک دیہاتی نے حیرت کا اظہار کیا اور فرمایا, تو حیرت کا اظہار کیا کہ آپ اور یہ کر رہے ہیں آپ. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں, شفقت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر, بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو ان کی جو بیٹی تھی آپ کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ بہت ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے, ان پر بہت زیادہ شفقت فرماتے. بعض دفعہ اپنے ساتھ مسجد بھی لے کر کے آتے اور آپ پر حالت نماز میں سوار ہو جایا کرتی تھی. جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں نیچے اتار کے رکھ دیتے, جب قیام کرتے تو پھر سے کندھے پر بٹھا لیتے تھے. تصور کیجئے کہ کون امامت کر رہا ہے, فرض نماز کی امامت ہو رہی ہے, اور ایک بچی جو غالباً چلنے کے لائق رہی ہوگی بچی, اس بچی کو کندھے پر سوار ہو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. آج اگر ہمارے محلے کے امام صاحب بچی کو کندھے پر سوار کر کے نماز پڑھانے کے لیے آ جائیں, ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہوگا ذرا تصور کر لیجئے. بہت مشکل ہو جائے گا اس امام کو جواب دینا, بلکہ ہو سکتا ہے جواب بچانا اپنی مشکل ہو جائے. اور پھر سجدے میں جا رہے ہیں تو بچی گر نہ جائے, اٹھا کے نیچے رکھ دے رہے ہیں. یہ سبق کن کن چیزوں کی طرف رہنمائی ہمیں کر رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بچوں سے الفت و محبت کس انداز کی ہے, اور اس سائیکالوجی کو سمجھنے کے میں ہمیں ایک اور فائدہ یہ ملے گا کہ بچے جب ہمارے دوست ہوں گے نا تو ہماری دوستی کا فائدہ ان کے مستقبل میں ملے گا. اپنی چیزوں کو شیئر ہم سے کریں گے. بچوں کو پیسوں کی بنیاد پر سامان فراہم کر کے انہیں ہم نے دور رکھا, الگ کمرے میں رکھا, الگ جگہ پہ رکھا, نہ کبھی ان کے کمروں میں جھانکا, نہ کبھی ان کی تنہائیوں کو دیکھا ہم نے, نہ کبھی ان کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں, نہ کبھی ان کے ساتھ شرعی دائرے میں ہنسی اور مذاق کی فرصت رہی. تو پھر بڑے ہو کر کے ہم یہ توقع نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ اپنے راز, اپنے دل کے بوجھ ہمارے اوپر وہ ہلکا کریں گے. اس مزاج سے بچے ہمارے اوپر ہلکا کریں گے, ہم سے پوچھیں گے, معاملہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اس سے سبق مل رہا ہے ہمیں کہ بچے یہ ہیں, یہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑے نہیں تھے اور یہ آ کر کے کلمہ پڑھتے ہوئے مسجد میں نہیں آتے, شور ہی ہنگامہ کرنے آتے ہوں گے. آج بچوں کا شور مسجدوں میں ہمیں اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ اگر جماعت ہوتے وقت میں کہیں سے بھی کوئی شور نظر آ گیا تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم پہل کر لیں اور چلا لیں پہلے. یہ بات اور بھی ہے کہ آج کے بچوں کا شور شیطانیت ہے, وہ شرارت نہیں شر بن چکا ہے.
یہ بات بھی ہے، اس لیے یہ بات یہ نہیں کہی جا سکتی کہ اس وقت کے بچوں میں اور آج کے بچوں میں سملیرٹی ہے، لیکن بچے تو بچے ہیں. ہمیں طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ استعمال کیا اس طریقے سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن بچوں کو مسجد سے بھگانا نہیں چاہیے، جانے نہیں دینا چاہیے. ایک مرتبہ بھگایا گیا تو پوری زندگی مسجد سے پھر متنفر ہو جاتے. لیکن ان کے شر سے کیسے بچایا جائے، تو اس کے واسطے بعض دفعہ بڑوں نے یہ شق نکالا ہے کہ یا تو ان کی جماعت پہلے کر دی جائے، انہی بچوں میں سے کوئی ایک بڑا بچہ امامت کر کے بھیج دے. اگر جماعت میں ہی شامل کرنا ہے تو ایک آدمی کوئی قربانی دے دے، اور انشاءاللہ اس کی قربانی کے نتیجے میں اس کو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا کہ وہ نگرانی پر مامور رہے، اور جماعت ہو جانے کے بعد سے پھر وہ الگ سے نماز ادا کر لے. اس طرح سے ان کے شر سے دوسرے بھی بچ جائیں گے اور مسجد سے بچوں کو بھگانا نہیں پڑے گا. کوئی بھی حالت ہو جائے مسجد سے بچوں کو بھگایا نہ جائے، کیونکہ یہ مسجد سے جس انداز کا سامنا کرتے ہیں اور جس پہلو کا سامنا کرتے ہیں، یہی بچے آنے والے دنوں میں مسجد کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ گزرا ہوا ہوتا ہے وہ آنے والے بچوں کے ساتھ کرتے. یہ چائلڈ سائیکالوجی ہے. چائلڈ سائیکالوجی میں یہ بات پڑھائی بھی جاتی ہے اور بتائی بھی جاتی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے معاملہ اچھا رکھیں، ترشی کا معاملہ نہ کریں. اگر ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، بچہ اس کو کاپی کرتا ہے اور کاپی کرتے ہوئے اپنے کھیلوں میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے. اب تو موبائلوں اور کارٹونوں کی وجہ سے کھیل بھی ختم ہو گئے، ورنہ گڈے کے جو کھیل ہوا کرتے تھے اس میں بچے جو کھیل کیا کرتے، جس کو کہا جاتا ہے میک بلیف، نقالی کیا کرتے تھے، اس میں جو ہے گڑیا گڈے کو کھیلنے میں کئی کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ پیٹتے تھے، اور پیٹنے میں ان کے پیچھے وہ ہوتا تھا جس طرح ان کا باپ ان کی ماں کو پیٹتا ہے، وہ بھی پیٹتے تھے، گویا یہ کاپی کر رہے ہیں کہ بڑے ہو کے ہم بھی یہ کریں گے. تو مسجدوں میں اگر شفقت اور نرمی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا گیا تو بڑے ہو کر کے آگے چل کر کے یہ بچے یہی حرکت کیا کریں گے. یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اس مسئلے کو کسی موقر عالم سے مزید سمجھ لیں، یہاں اتنا نہیں سمجھایا جا سکتا کہ چھوٹے بچوں کی صف بڑوں کے پیچھے ہوا کرتی ہے. چھوٹے بچوں کی صف بڑوں کے پیچھے ہوا کرتی ہے. ادب کا تقاضا یہی ہے. اب اگر کسی شخص نے اپنے بچے کو بغل میں کھڑا کر لیا اور صفیں لگ رہی ہیں، تو بعد میں آنے والے کو چاہیے کہ بچے کو ٹچ نہ کرے، اپنی صف اس کے بازو میں لگا لے یا جہاں پہ اس کی جگہ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑے نے کسی سوچ سے بچے کو بغل میں کھڑا کر لیا ہے. ممکن ہے اس نے غلطی کی، ادب کے خلاف کیا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی سوچ یہ ہو کہ میرا بچہ شرارتی ہے اور اس کی شرارت سے جو ہے یا ہو سکتا ہے کہیں بھاگ جائے. اس نے اپنے بغل میں کھڑا کر لیا، ہم نے اسے پیچھے گھسیٹ لیا. اب نماز کا سلام پھیرتے ہی بحث شروع ہو جاتی، تکرار شروع ہو جاتی. اگر بچہ بیچ میں ہے اور صف لگ گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی، چھوڑ دیا جائے اس کو. ایسے تقاضے ہوں تو اس پہ کمپرومائز کر لیا جائے، دیکھا جائے اور ضد بھی نہ برتی جائے. اور اگر کوئی بچہ اپنے ساتھ لے کر کے آ رہا ہے تو کوشش کرے کہ کنارے کھڑا ہو تاکہ کسی کو ڈسٹرب بھی نہ ہو. لیکن کچھ بھی کریں، بچوں کو مسجد سے ترشی کے ساتھ بھگائیں نہ. اس کا طریقہ ایسا نکالیں، اور طریقے نکالے جا سکتے ہیں. مجبوری تھی تو ڈسٹینسنگ کا طریقہ نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا؟ بھائی ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے صف کی کیا اہمیت ہے. صفوں میں درار ہے تو گویا ایک سمجھ لیجئے کہ جماعت کی نماز کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. لیکن صورتحال ایسی ہے کہ ڈسٹینسنگ کا معاملہ نکالا گیا یا نکالا گیا. اسی طرح سے بچوں کو مسجد میں برقرار رکھنے کے لیے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ یہ معاملے کیے جا سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت اور شفقت کے معاملے ہمیں ملتے ہیں. یہ تو عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ. ہر شخص اپنے بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت دکھا لیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی، آپ کے در پہ حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد بھی دی، اس کا نام ابراہیم رکھا، اور گئے اور جا کر کے کھجور کو چبا کر کے، جو تحنیک ہوتی ہے، جو گھٹی دینا ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے تھوڑا میٹھا چٹایا جاتا ہے کسی بزرگ کے ذریعے سے، کسی پاک اور اچھی زبان والے اور اچھی برکت والے اور پاک رزق والے شخص کے ذریعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ چٹایا بھی اور بچے کے لیے برکت کی دعا فرمائی. صحابہ کرام کی بھی یہ عادت تھی. عادت اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے. اگر آپ خوش نہ ہوتے اور نہ جاتے تو پھر کون اطلاع کرنے کے لیے آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، کسی کی بھی ولادت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ لے جاتا یا آپ کو لے جاتا، اسے چومتے، اس کو برکت کی دعا کرتے. اسی طرح جب اگر
نماز میں کسی بچے کی رونے کی آواز آتی، خواتین آیا کرتی تھی، شیرخوار بچے ہو جاتے تھے، تو آپ نماز چھوٹی کر دیا کرتے تھے، تخفیف کرتے تھے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو. بچوں کو تکلیف ہوگی، ان کی ماؤں کی نماز متاثر ہوگی، سب کی نماز متاثر ہوگی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بچی کو بلائے، ام خالد اس کا نام، اور اس کے لیے خصوصی قمیض خود پہنائی اور کہا کہ اس کو پہنتی رہو اس وقت تک پہنو جب تک کہ پرانی نہ ہو جائے. اور ایک مرتبہ ایک بچے کو کھلانے کے لیے گود میں اٹھایا، اس نے پیشاب کر دیا آپ کے اوپر. پیشاب کر دیا تو آپ نے کچھ برا نہیں مانا، بلکہ پانی بہا لیا اور بچے کو اور بچے کے والد کو اور بچے کو کچھ نہیں کہا. یہ سب مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اور اسی طرح سے مذاق بھی کرتے تھے آپ شرعی دائرے میں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑی مثال ہے. بچوں کو ہنساتے تھے، بچوں کو کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے. حضرت انس آپ جانتے ہیں کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 10 سال تک انہوں نے حضور کی خدمت میں رہ کر کے سیکھا بھی ہے، آپ کی خدمت بھی کی ہے. فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کا نام ابو عمیر تھا. اس کے پاس ایک چڑیا تھی، کھیلا کرتا تھا. حضور ان کو چھیڑتے، مذاق کیا کرتے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ کسی وقت چڑیا مر گئی. اب چڑیا مری تو یہ رونے لگے. حضور نے دیکھ لیا. اس کے بعد جب بھی گزرتے ان کے پاس سے تو ہمیشہ ان کو چھیڑتے تھے، یا عمیر ما فعل النغیر، یا عمیر ما فعل النغیر. ارے عمر تمہاری چڑیا کہاں گئی، کہاں گئی تمہاری چڑیا. چھیڑتے تھے، ہنستے تھے، ہنساتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروفیت اور مشغولیت کے باوجود صحابہ کرام کی اولاد کے ساتھ نرمی، محبت، انسیت اور الفت کا معاملہ فرماتے اور انہیں خوش کرنے کی ترکیبیں بتاتے. ان کے پرندوں کے بارے میں سوال کرتے، پوچھتے کہ کیسا پرندہ پال رکھا ہے. بھائی بچوں کا مزاج ہوتا ہے، کوئی کبوتر پالتا ہے، کوئی چڑیا پالتا ہے، کوئی بچے جانوروں کے ساتھ کھیلنے. اب تو بچپن ہی ختم ہو گیا، نہ جانوروں کے ساتھ کھیلنا رہا، نہ بکریاں چرانا رہا، نہ مرغیاں رہی، نہ کبوتر رہے، کچھ بھی نہیں رہا سوائے یہ کہ ایک یہ شیطان کی صفت اختیار کرتا ہوا موبائل رہا اور بچے اس میں گم، ہم اس اپنے کاموں میں گم، مائیں اپنی سیریلوں میں گم. اور دھیرے دھیرے کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کام کے سے واپس آئے اور جب ہماری محویت ٹوٹی تو بچہ سو چکا تھا. اور جب بچہ دیر سے جاگا اس کے پہلے اپنے کام میں نکل گئے تو ایک صاحب نے سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا اتنا بڑا ہوا. کہنے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ سب یوں بتاتے ہیں. کہا بات یہ ہے کہ جب میری جاب ایسی ہے کہ جب میں گھر پہنچتا ہوں تو بچے کو سویا ہوا پاتا ہوں، اور صبح صبح میں نکل جاتا ہوں تو بچے کو سویا ہوا پاتا ہوں. اس لیے بچہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے بڑھ رہا ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہوئی. کس کے لیے کمایا جا رہا ہے، کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جب اسی کو نہیں پہچانا، وہی نہیں پہچانا، تو کل کس بات کی امید رہے گی کہ بڑے ہو کر کے ہمارے جو ہے ہمارا ہاتھ اور پیر بنے گا، جب ہم نے اسے گود میں نہیں سلایا، گود میں نہیں ٹہلایا، اسے گود میں سر رکھ کر کے اسے سر نہیں سہلایا. 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بچے کو بھی گود میں سر اپنے زانوں پہ سر رکھ کر کے نہیں سمجھا کہ بیٹا تیرا کیا حال ہے، کیا سوچ رہا ہے آج کل، کیا باتیں ہیں. یہ ہم نے نہیں کیا تو کیا توقع رکھیں گے بڑھاپے میں ہمارا سر اپنے زانوں پر رہ کر کے سہلائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھے تو یہ سب نظر آتا ہے. اور صرف دوسروں کے ساتھ معاملہ نہیں تھا، حضور کا معاملہ تو غیر مسلموں کے بچے کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. ایک بہت بڑی مثال یہودی کے بچے کے ساتھ آپ کے طرز عمل کی ملتی ہے کہ ایک یہودی شخص کا لڑکا آپ کی خدمت میں تھا، ایک دفعہ بیمار ہو گیا. بلکہ یہ تفصیلی روایت کے اندر آپ جائیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ لوگوں نے جو ہے اطلاع بعد میں کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ فوراً گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر جا کے اس کی عیادت کی. آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہودی کا گھر ہوگا، اس کے گھر میں ظاہر سی بات ہے کہ مصلے بچھے نہیں ہوں گے، ممکن ہے کہ اس کے طرز کی عبادات ہو. اگر ہمارے پڑوس میں ہمارے غیر مسلم کا گھر ہے، اس کے گھر میں جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کے گھر میں ان کے مذہب کے اعتبار سے عبادات کا معاملہ ہو. ہم جا رہے ہیں تو سوچئے کہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور کیا ہم جاتے ہیں، کیا جا سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر اس کی عیادت کی، اور عیادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مشن جاری رکھا، دعوت دی اور فرمایا کہ بیٹا موت قریب تھی اور اسلام قبول کر لو. بچے نے اپنے باپ کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو والد نے بھی کہا ابو القاسم کی اطاعت کر، لہذا وہ بچہ مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہتے ہوئے نکلے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار. بخاری کی روایت ہے کہ تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے، چاہے وہ بچہ کافر ہی کا کیوں نہ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا. اور ان تمام اس کے اندر لڑکیوں کا خاص خصوصی خیال آپ رکھتے تھے، لڑکیوں کا خاص مقام تھا آپ کے یہاں. اور جانتے ہیں آپ کی مسلم کی روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں
عربوں میں لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے عار سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے حقوق کا خصوصی خیال رکھا, لڑکیوں کے اکرام کی تعلیم دی, اس کی تربیت پر خرچ کی تلقین کی. کس کو کی ہے؟ ننیحال والوں کو اور سسرال والوں کو نہیں کی ہے, لڑکی کے باپ کو کی ہے, وہ ذمہ دار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کئی روایتیں ملتی ہیں, 3 کی بھی ملتی ہیں, 2 کی بھی ملتی ہے, 1 تک کی بھی ملتی ہے. جو مسلم کی روایت یہ ہے کہ جس نے 2 لڑکیوں کی بالغ ہونے تک پرورش کی, قیامت کے دن میں اور وہ ایک ساتھ ہوں گے, میں اور وہ ایک ساتھ ہوں گے. آج معاشرہ ہماری تمام تر تعلیمات, ڈگریوں کے باوجود جاہل ترین بن چکا ہے ان لوگوں کا جو یہ تصور کرتے ہیں کہ گھر کی بہو کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ گنہگار ہے. پڑھا لکھا سماج جب سمجھتا ہے اچھی طرح سے کہ ایکس اور وائی کروموزوم کس میں ہوتے ہیں اور ایکس کروموزوم کس کے اندر ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی لڑکیوں پر الزام دینا. اور کئی باپ ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کی پرورش کو اور لڑکیوں کی ولادت کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. 2016-17 میں اسے واقعات پیش آتے ہیں, لیکن ہمیں یاد ہے غالباً 2016 کا نیوز پیپر تھا, سالار ہی تھا, جس کے اندر یہ کیس آیا تھا کہ ایک باپ نے اپنی 2 مہینے کی بچی کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا تھا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ لڑکی پیدا ہو گئی اس کے ہاں, لڑکی کو پیدا ہونے میں سے ہی بیوی سے لڑائیاں شروع ہو گئی. ایک تو سسرال سے بہت دنوں تک لایا نہیں, کسی طرح سے وہ آئی, آنے کے بعد وہ لڑائیاں جاری رہیں, اور اسی بات کو لے کر کے تو میں زیادہ بڑھی اور غصے میں آیا, لڑکی کو اٹھا کر دیوار پر مار دیا, مر گئی بچی. یہ واقعات ہمارے معاشرے سوسائٹی میں ہیں, اور جس سوسائٹی میں اس طرح کا واقعہ ہو, اس طرح کا معاملہ ہو, تو وہ گھرانہ نہیں, وہ پورا سماج گناہگار ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طریقے پر لڑکوں کے بارے میں اتنی باتیں آپ نے نہیں فرمائی ہیں جتنی ترغیبات لڑکیوں کے بارے میں دی ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ معاشرہ پھر جہالت کی طرف جائے گا, اور اسی طرح کا معاملہ ہوگا کہ لوگوں کو پیٹوں میں لڑکیوں کو مارنے پر مجبور ہونا پڑے گا. وہ ایک الگ ظلم ہے, ایک حرام عمل ہے, لیکن جس معاشرے کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ معاشرہ بھی پوری طرح سے گناہگار ہے, جس کی وجہ سے ایک ماں چاہے وہ کتنی بھی جاہل ہو, ظالم ہو, اپنے پیٹ میں اپنے جنین کو, اپنے بچے کو مارنا نہیں پسند کرتی ہے, معاشرے کی وجہ سے ہی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لڑکی کے اوپر ظلم کرنے والی عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں, عموماً ساس, ان کے ہی مشورے ہوا کرتے ہیں کہ پیٹ میں ختم کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. سمجھنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت یعنی مرض وفات میں حاضر ہوئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خوش آمدید میری بیٹی, بیٹا آ جاؤ, آؤ. اور ان کے دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھایا اور ان سے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ رازداری کی باتیں کی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ حاضر ہوتی تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, استقبال کرنے کے لیے ان کا ہاتھ چومتے, بوسہ دیتے, اپنی دائیں طرف بیٹھاتے, کبھی ان کے لیے اپنا کپڑا بھی بچھا دیا کرتے تھے, نہیں بیٹا تم اس پر بیٹھو. یہ معمول تھا, یہ حالات تھے. آپ کا یہ عمل جہاں اولاد کی محبت کو ظاہر کرتا ہے, وہاں اس بات کو ہی بتاتا ہے کہ جیسے بیٹے معاشرے میں قابل محبت ہوتے ہیں, اسی طرح سے بیٹیاں بھی محبت کیے جانے کے لائق ہوتی ہیں, اور ان سے محبت کی جانی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ خاص خیال رکھتے تھے کہ بچوں کے اچھے نام اور بامانہ نام رکھے جائیں. اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں بھی ہیں کہ نام کس انداز کے رکھے جائیں. اس کی ایک روایت یہ سنن الکبریٰ میں مشہور ہے, یہ روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے, تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی بہادری میں کتنا مشہور ہیں, اور شیر خدا, اور نام ان کا حیدر, ان کا لقب, یہ سارا کی ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. تو آپ کو بھی پسند تھا کہ میرے بچے بھی بہادر ہوں, تو اسی طرح کا نام رکھنا چاہتے تھے. تو جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام رکھا حرب رکھا. حرب کا مطلب ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی جنگ کی آگ, جنگ کی آگ کہتے ہیں, حرب کہتے ہیں. حرب رکھا تاکہ وہ اثر بچے کے اندر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس کا نام حسن ہوگا, نام تبدیل کر دیا. پھر جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو حضرت علی نے پھر اپنا ارمان نکالا, پھر وہی نام رکھ دیا, حرب رکھ دیا. حضور نے پوچھا کیا نام رکھا گا؟ حرب رکھا گا. نہ, ان کا نام حسین ہوگا. پھر جب تیسرے صاحبزادے پیدا ہوئے تو پھر اپنا ارمان نکالا انہوں نے, پھر نام رکھ دیا حرب. حضور نے فرمایا کیا نام رکھا؟ حرب نام رکھا. کہا نہیں, ان کا نام حرب نہیں ہوگا, ان کا نام محسن ہوگا. یہ تیسرے بھائی تھے جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا.
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے جب آپ کے صاحبزادے پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خاص طور پہ ابراہیم رکھا اور فرمایا سمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچوں کے نام رکھنے کی فکر بھی باپ کو کرنا چاہیے، سوچ کے رکھنا چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے، اور خود سے نہ سمجھ میں آئے تو کسی موقر سے رابطہ کر کے اچھے معنی والے نام اس کو رکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی پسند فرماتے تھے کہ آدمی سفر میں سے آئے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے آئے۔ بچے تو بچے ہوتے، انتظار کرتے رہتے، خشکی کے ساتھ ترشی کے ساتھ آئے، ان کی خوشیاں انہی کے اندر ہوتی ہیں۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو ایک خوبصورت سا پتھر ہی اٹھا لانا، وہ دے دینا، بچے کھیل کے اسی میں خوش ہو جاتے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں خوبصورت ہار پیش کیا گیا، گولڈ کوٹڈ، جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، اور اس وقت آپ کے تمام ازواج مطہرات حاضر تھیں۔ آپ نے سب کو بلایا اور دیا دیکھنے کے لیے، اور اس کونے میں آپ کی نواسی حضرت امامہ بنت ابی العاص کھیل رہی تھی، کونے میں اپنا کھیل رہی تھی، بچی تھی، تمام ازواج جمع تھی۔ آپ نے دیا ان کو دیکھنے کے لیے، پوچھا کیسا لگا ہار؟ تو تمام ازواج نے کہا کہ اس سے پہلے تو ایسا اچھا ہار ہم نے دیکھا ہی نہیں، اتنا اچھا ہار ہم نے اب تک دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے سب کو دکھایا، کہا واپس لاؤ، دو مجھے۔ دینے کے بعد کہا کہ مجھے واپس کر دو، پھر فرمایا کہ میں اسے دوں گا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ حضور کا فرمانا تھا کہ ازواج مطہرات کو پریشانی شروع ہو گئی۔ پریشانی اس بات کی شروع ہو گئی کہ حضور نے اگر جس کو دے دیا وہ سب سے بڑی محبوبہ بن جائے گی، ہمارا کیا ہوگا؟ اور سب ازواج یہ سمجھتی تھی حضور کے عمل کی وجہ سے کہ حضور ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پریشانی شروع ہو گئی، میرے اوپر تو ایک دم اندھیرا چھا گیا کہ کہیں میرے علاوہ کسی کو دے دیا تو میرا کیا ہوگا۔ اور یہی حال ساری زوجہ کا تھا کہ سب یہی سمجھ رہی تھی کہ آج پتہ چل جائے گا اور میری کمی ہو جائے گی۔ سب پریشان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ چاپ دیکھا سب کو، اس کے بعد سے حضرت امامہ کی طرف بڑھے اور ان کی گلے میں ہار ڈال دیا، اور تب جا کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کیفیت مجھ سے ختم ہوئی اور تمام ازواج سے ختم ہوئی۔ آپ یہاں پر دیکھیے کہ کس طرح سے، حالانکہ قیمتی چیز تھی، قیمتی چیز بڑوں کو دی جاتی ہے، مگر ایک انصاف کا بھی معاملہ سامنے آیا، سب کی عزت کا لاج رکھ لیا آپ نے، سب کا خیال رکھ لیا، اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بچی کی طرف آپ نے جو عمل یہ دکھایا، وہ عمل ثابت کرتا ہے کہ بچوں سے کتنی محبت آپ کی تھی، آپ کتنی الفت فرماتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ الفت فرماتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے۔ اب تربیت کا جو نظام ہے، واقعی اگر آپ اپنے 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال تک کے بچے کو وقتاً فوقتاً آؤٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں یا اکیلے گھمائیے اور پھرائیے، تو اس وقت آپ بچے کو جو سکھا دیں گے نا، وہ بچہ انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔ اور بچہ یا بچی اگر آپ سے بے تکلف ہو جائے تو ایسے سوالات پوچھتا ہے اس راہ میں کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس باتوں کو گھر میں کیوں نہیں پوچھا، اور اگر وہیں پر بتا دیا جائے تو بہت اچھی تربیت ہو جاتی۔ یہ مزاج ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچوں کی محبت میں بیجا لاڈ و پیار میں انہیں خراب بھی نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق ان کی تربیت کی جائے۔ ایسا نہیں کہ بہت محبت ہے، لے جا کر کے بھرے چلے جا رہے ہیں، ان کو بھرے چلے جا رہے ہیں اور وہ توڑے چلے جا رہے ہیں، بچہ اور سوری بولے جا رہے ہیں، ہم معاف کیے جا رہے ہیں۔ یہ تربیت اور یہ محبت نہیں، یہ تباہی ہے۔ ضرورت پڑنے پر ان کی تنبیہ بھی ہے اور ان کی تربیت بھی ہے، اور تربیت کا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جس انداز سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت کم سن تھے، چھوٹے سے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس چچا تھے، ان کے بیٹے تھے۔ آپ ان کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے، گھماتے تھے، چلو بیٹا آؤ بیٹھو چلیں گے۔ ایک مرتبہ لے جا رہے تھے تو آپ نے ان سے بڑی نصیحت آمیز بات کی۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، اے بیٹے، میں تم کو چند نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اور جان لو کہ اگر تمام لوگ مل کر کے بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، جو نفع تمہارے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے تو وہی ملے گا۔ اگر تمام لوگ نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث سے بھی کئی اسباق نکلا کرتے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس ایک رات حضور کے ساتھ رات گزارنے کے لیے رک گئے۔ ان کی خالہ تھی ام المؤمنین حضرت میمونہ، جو حضور کی زوجہ محترمہ تھیں، رک گئے رات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد حضور نے نیت باندھی، یہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نیت میں ہی ان کا کان پکڑا
کان پکڑ کر کے انہیں گھما کر کے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا. یہ تربیت ملی اور اسی سے وہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ دو لوگ رہیں تو کہاں پر مقتدی کو کھڑے ہونا چاہیے. تو سوچئے کہ یہ تربیت کا انداز ہمیں کیا بتاتا ہے, کس انداز سے بتاتا ہے. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں دے دیا ہے, محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز اختیار کیا, جو بات فرمائی, اور جو حدیث ہے اس کے مفہوم میں ترمذی کی حدیث روایت کے مطابق یہ بات آتی ہے, کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ, کوئی تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا ہے. اب ان تمام روایتوں میں ہم اور آپ غور کریں کہ اس میں ماؤں کا کردار کہاں ہے, باپ کا کردار کہاں ہے. ہم اس بات کو کہتے تو ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے, لیکن مدرسے کے دروازے کو ہم بھول جاتے ہیں. مدرسے میں ڈال کر کے یہ سوچتے کہ بچہ مدرسے میں ہی پوری ڈگری حاصل کر لے گا, اسکول اور کالج کو بھول جاتے. اگر ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے تو کالج ہم ہیں, دروازہ ہم ہیں. ماں کی اور مدرسے میں نرسری میں بچہ کتنے سال رہتا ہے؟ اگر ایل کے جی یو کے جی بھی ملا لو تو 3 سال. ماں کی گود میں بچہ 3 سال ہوتا ہے, اور جہاں دوڑنے لگا تو وہ دروازے کے باہر نکل جاتا ہے. اور اس وقت سے لے کر کے 14 سال تک کے لیے ہم اس کے لیے اسکول اور اس کے لیے کالج ہیں, اس کے لیے مربی ہیں, اس کے لیے معلم ہیں, اس کے لیے مصلح ہیں, اس کے لیے فیسیلیٹیٹر ہیں, اس کے ٹیچر ہیں. اور اگر اس کی سائیکالوجی کے اعتبار سے, رحم اور شفقت کے اعتبار سے اگر ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا, صرف پیسوں کے ڈھیر لگاتے رہے, تو ممکن ہے کہ وہ پیسوں کا ڈھیر لگا دے مگر پلٹ کر کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. اور اس بات کو پچھلے ہفتے کی بات سے آپ جوڑتے ہوئے یوں دیکھیں کہ پچھلے ہفتے کی جو بات آئی تھی کہ جہیز کے بارے میں, بچوں کا ارمان کے بارے میں, فضول خرچیوں کے بارے میں, اور وہ جس انداز سے شادی بیاہ کے موقعوں پر اپنے دوستوں کے گروپ کی بات کو لے کر کے ہماری باتوں کو بالکل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بچپن میں ساتھ نہیں لیا تھا کہ وہ ہم سے پوچھے کہ ابا مجھے کیسے کرنا ہے. وہ اپنے دوستوں سے فرمائش کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ فنکشن کیسے کرنا ہے, سجاوٹ کیسے کرنی ہے. ہم سے مشورہ نہیں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جس وقت مشورے کرنے کے لیے سائیکولوجیکل طور پر انکانشیسلی وہ ہمیں تلاش رہے تھے, ہم ملے نہیں, کمانے میں رہ گئے. کمائی میں تھوڑی کمی کریں. اگر روز نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہفتے میں 10 دن میں کوئی نہ کوئی دن ایسا طے کریں کہ ان کے ساتھ ان کی طرح سے اچھلے کودیں اور ان کی طرح سے رہیں. اور یہ اچھلنا کودنا ہماری وقار کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی کہے مولوی صاحب تم شیروانی پہنو بچے کے ساتھ اچھل رہے ہو. ہرگز غلط نہیں ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کھیل کھیلا ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر تھی جب, تو ان کے ساتھ ریس لگائیے, رننگ ریس لگائیے, دوڑ لگائیے, اور تو بچوں کے ساتھ کس طرح سے اچھلے کودے ہوں گے. یہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں, یہ ثابت کرتی ہیں. آئیے ہم بھی اپنے بچوں کے دوست بنیں. ہم نہیں دوست بنیں گے تو دوسروں کی دوستیاں انہیں کہاں سے کہاں لے جا رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری دوستیاں انشاءاللہ انہیں ہمارے لیے, ہماری شریعت کے لیے, ہماری ثقافت کے لیے واپس لے کر کے آئیں گی. یہ سنت رسول ہے. بس اسی پر آج کی بات ختم کی جاتی ہے ایک اعلان کے ساتھ اور ایک خوشخبری کے ساتھ.